تاکہ زندگی اپنے حسن میں آ جائے، اپنے توازن میں آ جائے. ماں کی بہنوں کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، اپنی بہنوں کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایسا کیوں ہے کہ زندگی حسین ترین توازن میں آ جائے. آپ ایک لمحے کے لیے سوچو، اتنا بڑا توازن قائم کرنے کے بعد کیا اللہ یوں ہی کہہ دے گا کہ چلو چلو جب دل چاہے توڑ دو اور اس کو طلاق دے دو اور طلاق لے لو؟ اتنا بڑا توازن حاصل کرنے کے بعد، اتنی بڑی معاشرتی زندگی قائم کرنے کے بعد کیا اللہ انسان کو کہہ دے گا کہ چلو جاؤ جب چاہے عورت کو دھکا دے دو اور نکال دو، اور جب چاہے خاندان توڑ دو، اور تمہارے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تمہیں؟ کیا اللہ ایسا کہہ سکتا ہے؟ اللہ نہیں کہہ سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کیونکہ اللہ کا دعویٰ ہے کہ ہر چیز کے پیمانے تیار کر دیے گئے ہیں. اسی وجہ سے جب سورہ بقرہ کی آیت 229 پڑھتے ہیں تو طلاق کے بارے میں ایک پورا سسٹم سامنے آتا ہے. وہ تھی نکاح کی بات. اب میں بات کر رہا ہوں نکاح سے ذرا آگے، کہ نکاح کا ٹوٹنا جسے طلاق کہتے ہیں وہ کیا ہے. اور یہ بہت اہم سلسلہ ہے، بہت اہم داستان ہے، بہت اہم نظام ہے. اگر امت اسلامیہ اس کے اوپر، جو ان کے معزز محترم علماء کرام ہیں، اگر قرآن کریم کی آیات کے مطابق طے کر دیں، کنفیوژن ختم ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ بقرہ کی آیت 229 جب شروع ہوتی ہے تو کیا کہہ رہی ہے؟ آتا ہے کہ طلاق صرف 2 بار ہے، اور کوئی آیت کریمہ ایسی نہیں ہے سارے قرآن. اس میں طے کر دیا گیا کہ قرآن 2 بار ہے. نہیں کہا گیا کہ مرد 2 بار دے سکتا ہے، اور نہیں کہا گیا کہ عورت 2 بار طلاق دے سکتی ہے یا لے سکتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق 2 بار ہے. نہ یہ مرد طلاق دے سکتا ہے، نہ عورت طلاق دے سکتی ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ یقیناً ایک پروسیجر ہے، ایک مقدمہ ہے، اس کا ایک تقاضا ہے، اس کے ایک حالات ہیں جس میں سے گزرنا پڑے گا. کہ اگر اس توازن کو توڑنا ہے، معاشرتی زندگی میں خلا پیدا ہوگا جب طلاق ہوگی. بچے ہیں تو رل جائیں گے، اور نہیں بھی ہیں تو جذبات ٹوٹیں گے. اسے پروسیجر سے گزارا گیا ہے. اور کون سے پروسیجر؟ وہ پروسیجر یہ ہے کہ تقاضا اگر مرد کی طرف سے ہو طلاق کا، آیت 234 سورہ بقرہ کی، اگر تقاضا عورت کی طرف سے ہے، اگر تقاضا مرد کی طرف سے. کیسے؟ دیکھیے قرآن کریم میں ہے کہ اے نبی، جب آپ اپنی عورتوں کو طلاق دو، آپ نے تو تمام عمر اپنی کسی بیوی کو طلاق دی ہی نہیں. قرآن کیوں ایڈریس کر رہا ہے پھر آخری نبی کو؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت آخری نبی مقدمات کا فیصلہ کر رہے ہیں طلاق کا، قاضی کی حیثیت سے. اپنی عورتوں کو، اہل ایمان کی عورتوں کو جب اب طلاق کا فیصلہ کریں، جب طلاق کا فیصلہ کریں تو کیسے کریں، کن باتوں کا خیال رکھیں. اور پھر قرآن کی آیت آتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، ہم نے اس عورت کی آرگومنٹس، اس عورت کی بحث، اس عورت کی تکرار سن لی جو آپ کے ساتھ وہ اپنے خامد کے بارے میں کر رہی تھی. اس سلسلے میں کر رہی تھی، اسی سلسلے میں کر رہی تھی کہ تقاضا میری طرف سے ہے. اگر مرد کی طرف سے تقاضا ہو تو وہ مرد طلاق دے رہا ہے، اگر عورت کی طرف سے تقاضا ہو تو طلاق عورت دے رہی ہے. پر مرد یہ جو کہا گیا ہے کہ 3 دفعہ کہہ دے تو طلاق ہے، وہ 3 کروڑ دفعہ بھی کہہ دے تو طلاق نہیں ہے. وہ 3 کروڑ دفعہ لکھ کر بھی دے دے تو طلاق نہیں ہے. وہ حرام ہے، وہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ طلاق ہے ہی نہیں. اور پھر پروسیجر کیا ہے؟ قرآن کریم نے اپنا پروسیجر دیا ہے، اور یہ پیج 82 سے لے کر 85 تک اس میں پورا ڈیٹیل سے میں نے ڈسکس کر دیا ہے کہ اگر میاں بیوی میں چپکلش ہو جاتی ہے اور قرآن کی آیات درج کی ہیں تو کیا کریں گے. پہلے مرحلے میں وہ اپنی خوابگاہوں سے علیحدہ ہو جائے. ایسا کیوں کیا گیا؟ ایسا اس لیے کیا گیا ان کو سوچنے کا موقع ملے کہ غلطی کس کی ہے، خطا کس کی ہے. دیکھا آپ نے یا نہیں؟ ورنہ تو قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر آپ کی لڑائی ہو گئی ہے، چپکلش ہو گئی ہے تو ختم کر دو. مگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ بہت بڑے توازن میں پتھر مارا جا رہا ہے. جس طرح
نکاح کے لیے ضروری ہے پرکھو جانو، بالغ ہونا چاہیے، رائے لینی چاہیے، معاشرتی گواہ پیدا ہونے چاہیے، پیش ہونے چاہیے، میثاق ہے یہ، عقد ہے یہ۔ تنہا گھر میں بیٹھے میاں بیوی، کوئی لڑکا لڑکی لڑکا آپس میں میاں بیوی نہیں بن سکتے، معاشرے کے سامنے آنا پڑے گا کیونکہ یہ میثاق ہے۔ اس پورے توازن کو توڑنے کے لیے پھر ایک پروسیجر ہے۔ پہلا پروسیجر کیا ہے؟ آیات ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا آیات ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ میاں بیوی اپنی خوابگاہوں سے علیحدہ ہو جائے۔ کبھی سوچا قرآن نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ انسان شعوری لاشعوری طور پر اپنی جذبات کے تہوں میں آ جاتا ہے، سوچنے کا موقع نہیں ملتا۔ سب سے پہلے دانش کے اوپر جو چیز حملہ آور ہوتی ہے وہ غلط فہمیاں ہیں، وہ غصہ ہے، وہ جذباتیت ہے۔ قرآن نے کہا علیحدہ ہو جاؤ۔ اور پھر کیا کہا ہے؟ اس کے بعد دوسرا پروسیجر کیا ہے کہ اگر پھر بھی بات نہیں بنتی تو پھر ضربو، اگلے مرحلے میں مثالیں دے کر سمجھاؤ۔ ضربہ کو مطلب مارنا نہیں ہے کہ عورت کو مارو، جو ہمارے بہت سے معزز بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ عورت کو مارو۔ ضربو، وہ پنجابی والا ضربو لیتے تھے، ضرب لگانا۔ ضرب کا مطلب ہے دلائل کی مار دینا، مثالوں کی مار دینا، مثالوں سے سمجھانا۔ قرآن کریم میں ہے کہ موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ اور ضرب اور مثالیں دے کر سمجھاؤ۔ اگر اس کا مطلب ہوتا مارنا تو اس کا تو پھر یہ ٹرانسلیشن ہونی چاہیے تھی سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف، جاتے ٹونی لگاؤ، مارو اسے۔ ایسا تو نہیں کہا اللہ نے کہا سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ فرعون کی طرف اور کیا کرو؟ ضرب، مثالیں دے کر سمجھاؤ اسے کہ رب کون ہے، کیا نشانیاں ہیں اسے۔ وہی لفظ یہاں استعمال ہوا ہے قرآن میں کہ اگر آپس میں آپ کے کشمکش ختم نہیں ہو رہی ہے، بیوی سمجھ نہیں پا رہی ہے، تو ضرب اس کو پھر مثالیں دے کر سمجھاؤ۔ کیا مثالیں؟ کہ فلاں کی جب طلاق ہوئی تو کیا نتائج نکلے، ہماری جب ہوگی تو کیا نتائج نکلیں گے۔ مثالیں دو کہ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، کوشش کرو تاکہ یہ توازن قائم رہے۔ لیکن پھر بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ پھر اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، کیا؟ کہ میاں کی طرف سے نہایت اچھی نیت والے لوگ اور بیوی کی طرف سے نہایت اچھی نیت والے لوگ، جن کا کام یہ ہو، سوچ یہ ہو، ارادہ یہ ہو، نیت یہ ہو، انٹینشن یہ ہو کہ ہم نے دونوں کو ملانا ہے، بگاڑنی نہیں ہے۔ وہ آگے آئے، وہ سمجھائیں، وہ ایک دوسرے کو بتائیں کہ دیکھیں بہتر یہ ہے کہ آپ اس توازن کو نہ توڑو، اس کانٹریکٹ کو، اس عقد کو نہ توڑو، اس نکاح کو نہ توڑو۔ اب تیسرے مرحلے میں وہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کے بعد لے جاؤ جو پنچایت ہے، جس کی طرف سے تقاضا ہے، بیوی کر رہی ہے تو بیوی اپنا تقاضا لے کے کہ جی میں نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ۔ میاں کی طرف سے تقاضا ہے تو وہ پیش کر دے کہ جی میں نہیں رہنا چاہتا۔ کیوں وہاں پر لے جانے کے لیے کہا گیا ہے؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب وہاں پر طلاق کا فیصلہ ہوگا تو بہت سے معاملات کا فیصلہ ہوگا۔ مثال کے طور پر وہاں فیصلہ ہوگا طلاق ڈکلیئر کرنے سے پہلے کیا فیصلہ ہوگا؟ بچوں کی زندگی کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ اگر کوئی عورت فیملی وے میں ہے تو اس کا فیصلہ ہوگا، مہر کا فیصلہ ہوگا، اس میں ڈاوری کا جو دہیج جہیز وغیرہ ہے، یا جو گفٹ ایک دوسرے کو لیے دیے ہیں، یا اور بہت سے معاملات ہیں جہاں وہ دیکھیں گے، اور عین عدل کے مطابق وہاں پر فیصلہ ہوگا، کیونکہ قرآن سوائے عدل کے کسی اور بات کو سپورٹ نہیں کرتا، توازن اور عدل کو کرتا ہے۔ اور عدل کا اپنا معنی بھی توازن ہے، جو عدل کا اپنا لفظی معنی ہے وہ بھی توازن ہے۔ کیا معنی ہے عدل کا؟ کہ اونٹ جا رہے ہیں، اونٹ کے اوپر اس طرف بھی وہ اس کجاوے کے اوپر سامان ہے، اس طرح بھی سامان ہے، اور مکمل ایک جیسا ہونا چاہیے، مکمل، اس طرف بھی اونٹ کے، اس طرف بھی اونٹ کے، یہ جو برابر کا بوجھ ہے اس کو عدل کہتے ہیں، ایگزیکٹلی ایک جیسا ہو جب، یہ کہتا ہے عدل ہونا چاہیے۔ وہ جب کہتے ہیں جس کی طرف سے تقاضا ہے کہ یہ طلاق ہونی چاہیے، وہ طلاق کا فیصلہ دے دیتے ہیں کہ طلاق ہو گئی۔
اور قرآن کریم میں ہے کہ اے نبی جب تم طلاق کا فیصلہ دو تو کب دو، عورت کی عدت کب شروع ہوگی؟ طہر کی حالت میں، پاکیزگی کی حالت میں. لیکن اصل بات پھر یہاں سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد کیا عدت شروع ہو جاتی ہے. عدت کے دوران میاں بیوی دونوں یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہو غلطی ہو گئی، ہم نہیں طلاق لیتے، ہم نہیں طلاق کرتے. وہ دونوں میاں بیوی اکٹھے میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے یہ. اور ساتھ یہ ہے کہ کوئی انہیں روکے نہ، وہ پھر نکاح کر لیں گے. ایک تو پہلے ہوا تھا، عدالت نے، پنچایت نے ڈکلیئر کر دی، طلاق ڈکلیئر کر دی. طلاق ایک گنی جائے گی، طلاق گنی جائے گی مگر زندگی میں ایک بار. اور قرآن کہتا ہے کہ 2 بار کی اجازت ہے. اس ایک میں وہ چاہے تو نکاح کر لیں، اگر تو نہیں کرتے ہیں پھر تو طلاق ایک ہی کافی ہے، ختم ہو گئی بات. لیکن عدت کے دوران وہ پھر نکاح کر سکتے ہیں یا میاں بیوی کے طور پر رہ سکتے ہیں. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ان کے اوپر انگلی اٹھائے. آیت کہہ رہی ہے. اور وہ نکاح کر لیتے ہیں مگر طلاق ایک گنی جائے گی. اب زندگی میں انہیں پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ اوہو غلطی ہو گئی، ہم تو کٹھے رہ ہی نہیں سکتے، ہمیں تو طلاق ہی چاہیے. بیوی کہہ دیتی ہے، میاں کہتا ہے، جو بھی کہہ دے، اسی پروسیجر میں سے گزرنا پڑے گا. پھر طلاق عدالت کہہ دیتی ہے یا پنچایت کہہ دیتی ہے. عدت شروع ہو جاتی ہے. عدت کے دوران ان کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں 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 نہیں، ہم جذباتی ہو گئے ہیں، غلطی ہو گئی. وہ پھر میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، ان کو نہیں روکا جا سکتا، وہ پھر نکاح کر سکتے ہیں. اس سے دوسری بار طلاق کہا جائے گا. لیکن میاں بیوی کی حیثیت سے وہ رہ سکیں گے اور رہنے لگ جاتے ہیں. اگر تو نہیں رہنے لگ جاتے تو طلاق ہو گئی. لیکن اگر پھر رہنے لگ جاتے ہیں تو زندگی کنٹینیو کر گئی. پھر پیدا ہوتا ہے ایسا معاملہ زندگی میں، اسی پروسیجر سے گزرتے ہیں. عدالت نکاح، عدالت کہہ دیتی ہے طلاق ہے، عدت شروع ہو جاتی ہے. اب وہ آپس میں میاں بیوی کے طور پر نہیں رہ سکتے کیونکہ 2 بار پورے ہو گئے. جو قرآن نے کہا تھا طلاق صرف 2 بار ہے، یعنی اس کے اندر وہ نکاح بھی کر سکتے ہیں، یعنی میاں بیوی کے طور پر رہ بھی سکتے ہیں. نکاح کریں گے نہ کریں وہ نکاح گنا جائے گا ان کا. تیسری بار عدت میں وہ نہیں کر سکتے. اب مکمل ہوگی اور وہ چاہیں بھی تو وہ نہیں ہوگا، وہ طلاق ہو جائے گی. یہ ہے طلاق کا ایک پروسیجر. اور اس کے اوپر تو سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس شفیع کا فیصلہ بھی آیا اسی موضوع پر اور ایسے ہی. لیکن یہ جو اگلی بات کی جاتی ہے حلالے کی، یہ سراسر قرآن کے خلاف ہے. اس کا وجود ہی نہیں ہے قرآن کی حیثیت سے. وجہ یہ ہے کہ سزا کس کو مل رہی ہے؟ عورت کو. پہلے بھی عورت کو سزا دی گئی، اس کے بعد عورت کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ حلالہ کریں، اور کسی شخص کے ساتھ آپ ایک شب رہنے کے بعد اس کے بعد پھر آپ نکاح کر لیں. اور اللہ کہتا ہے میرے احکام کو مذاق نہ بنا ڈالو. یہ مذاق بنایا ہوا ہے. یہ قرآن نہیں کہہ رہا جس طرح یہ کہہ رہے ہیں. کسی حلالے کی گنجائش نہیں ہے اس طریقے سے جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں. اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اگر عورت پھر کسی سے نکاح کر لیتی ہے تو اسے اس پروسیجر سے باقاعدہ گزرنا پڑے گا اور طلاق ہوگی. ہاں اس پروسیجر سے گزرنے کے بعد اگر وہ پہلی ہی طلاق میں کنٹینیو کرتی ہے، عدت میں دوبارہ نہیں بنتی ہے، تو وہ طلاق ہے. اس کے بعد وہ کر سکتی ہے پچھلے میاں سے. اب آپ اس کو ذرا دیکھیے، ذرا سسٹمیٹکلی دیکھیے کہ قرآن کیسے توازن اور عدل کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے. نہ اس کے اوپر بیوی کو بوجھ ڈالا گیا ہے، نہ میاں کو بوجھ ڈالا گیا ہے. نہ بیوی کو جبر کے نیچے رکھا گیا ہے، نہ میاں کو جبر کے نیچے رکھا گیا ہے. ورنہ جو طریقہ کا رائج ہے امت اسلامیہ میں، اس میں تو ساری اتھارٹی دے دی گئی ہے مرد کو، شوہر کو دے دی گئی ہے. عورت کو